ویلکم بیک ناظرین. ہم بھٹو ریفرنس کے تاریخی، سیاسی اور قانونی پہلوؤں پہ بات کر رہے ہیں. سابق وزیر قانون بابر اعوان نے استعفیٰ دے دیا اور بھٹو ریفرنس کیس کی پیروی کر رہے ہیں اور اب وہ سابق وفاقی وزیر قانون ہو گئے ہیں. پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ سابق وزیر مملکت برائے قانون میرین انور راجہ بھی اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ان سے بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ناظرین دکھاتے ہیں کہ جب بابر اعوان صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ بھٹو کے پھانسی کے وقت انہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھیں تو اس کا انہوں نے کیا جواب دیا. آئیے دیکھتے ہیں. بابر اعوان صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی ایک موقع ہے، کیونکہ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے شاید مٹھائیاں بانٹی تھی اس وقت اور خوشیوں کا اظہار کیا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی ایک موقع ہے کہ آپ پر جو الزام لگایا گیا تھا وہ دھل جائے گا؟ اور آپ نے 32 سال کی بات کی جبکہ آپ 96 میں شاید پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے. No comments. On white fat lies I don't comment ever. جی یہ تھے سابق وزیر قانون بابر اعوان صاحب جو کہ بھٹو ریفرنس کیس کی پیروی کریں گے، اور ان پہ الزام ہے کہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد انہوں نے مٹھائیاں بانٹی. میرین راج صاحب، پیپلز پارٹی کو اور کوئی شخص نہیں ملا جو بھٹو ریفرنس کیس کی پیروی کر سکتا. اتنا امپورٹنٹ کیس ہے، تاریخی کیس ہے جو کہ سپریم کورٹ کے سامنے ریفرنس صدر صاحب نے بھیجا ہے، اور ایک کنٹروورشل شخص جس کو کہ پارٹی کے آپ کے ممبران بھی کہتے ہیں کہ ڈاؤٹ فل کریڈینشل سے ایز فار ایز جوائننگ دا پارٹی، اور بھٹو صاحب کی ہینگنگ کے وقت جو ان کے اقدامات تھے اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بات یہ ہے کہ 32 سال کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ کیس سامنے آیا ہے. جناب آصف علی زرداری صاحب نے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے انڈر آرٹیکل 186 یہ جو معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے بھیجا ہے. میں سمجھتی ہوں ابھی اس کی آئینی، قانونی اور پولیٹیکلی اس کے کیا اثرات ہوں گے، یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ 32 سال کے بعد ہم انصاف لینے جا رہے ہیں، اور ان اداروں کے سامنے جن اداروں کے لیے ہم نے بہت جد و جہد کی ہے، اور آج ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا. اور بڑے مشکل حالات میں، بڑے مشکل جو صورتحال تھی اس سے 32 سال آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب جو ناکردہ گناہوں میں سولی چڑھ گئے، تو اس کا ازالہ کون کرے گا؟ قوم دیکھ رہی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی ہے. آج بڑا پازیٹیو ایٹیچیوڈ تھا جناب چیف جسٹس صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ بڑی اہم نوعیت کا کیس ہے، جس کی وجہ سے ایک لارجر بینچ بھی انہوں نے کہا کہ وہ کل بنائیں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنا اہم نوعیت کا کیس ہے، اور گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی، کہ ہمیں اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے اور باقی معاملات کو پس پشت رکھنا چاہیے. لیکن سوال میرا وہیں پہ کہ بابر اعوان صاحب کو کیوں چنا گیا؟ انہیں وزارت قانون سے بھی استعفیٰ دینا پڑا. دیکھیے، اعوان صاحب ابھی وزیر قانون تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب وزارت پریزیڈنٹ صاحب نے ایک ریفرنس موو کیا تو وزارت قانون بھی اس میں شامل تھی. انہوں نے ابھی استعفیٰ پیش کیا ہے، پی ایم صاحب کو کریں گے پیش، منظور ہوگا. تو میں یہ سمجھتی ہوں یہ پریروگیٹو ہے پریزیڈنٹ کا، پرائم منسٹر کا، حکومت کا، کہ وہ جس کو وکیل کرے اور سمجھے کہ یہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کے پاس اور بھی وکلا موجود ہیں جن میں اعتزاز احسن صاحب بھی ہیں، ان کو کیوں نہیں چوز کیا گیا؟ نان کنٹروورشل بھی ہیں. دیکھیے، اس کے بارے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان سے بھی مشاورت کی جا سکتی ہے. یہ کیوں چنا گیا، اب تو یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. وہ تو کمرہ عدالت میں جو کچھ ہوگا وہ سمجھ آ جائے گا کہ کیا ہوا. ناظرین، اعتزاز احسن صاحب جنہوں نے یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ وہ چیف جسٹس افتخار چودھری کے سامنے پیش نہیں ہوں گے کسی بھی کیس میں، بھٹو ریفرنس کیس میں انہوں نے کہا کہ اگر انہیں کنسلٹ کیا جاتا یا اس کیس میں بلایا جاتا تو شاید وہ اس کیس میں پیش ہوتے، اور یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہوتی. آئیے دیکھیں اعتزاز احسن صاحب کا اس کیس کے بارے میں کیا تاثرات ہیں. بڑی اچھی بات ہے جی، یہ تو انہوں نے اچھی بات کی ہے. اس پہ قیاس کرنا تو کی ضرورت نہیں ہے. اگر بھٹو صاحب، بھٹو شہید کی نمائندگی کرنی پڑے تو اس کے لیے ایک عہدے کی قربانی دینا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے میری نگاہ میں. شہید صاحب، یہ بتائیں، آج جب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو عدالت کی طرف سے یہ ریمارک سامنے آئے کہ جو ملٹری ڈکٹیٹر کا ٹریڈیشنز تھی وہ یہاں پہ ریپیٹ نہیں ہونے دیا جائے گا.
اور چیف جسٹس نے واضح طور پہ کہا کہ یہ ریفرنس پریزیڈنٹ کی طرف سے یہاں پر آیا. تو جب بابر اعوان کو مستعفی ہونا پڑا اس کیس میں پیش ہونے کے لیے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے؟ نہیں, بابر اعوان تو استعفیٰ دے رہے ہیں کیونکہ وہ نمائندگی کرنا چاہتے ہیں, عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں. صدر تو ریفرنس دے کے استعفیٰ نہیں دیتا, وہ صرف پرویز مشرف کو ریفرنس کے باعث استعفیٰ دینا پڑا, ورنہ اسحاق خان نے ریفرنس کیے, فاروق لغاری نے ریفرنس کیے, غلام محمد گورنر جنرل کی پہلی ریفرنس نمبر 1 ہے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ صدر نے چونکہ ریفرنس دے دیا ہے اس لیے وہ استعفیٰ دے, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. صاحب ریفرنس میں یہ کہا گیا ہے کہ جسٹس نسیم الدین شاہ نے اوتھ کی وائلیشن کی, اس لیے ان پر آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوتا ہے. تو کیا اوتھ کی وائلیشن پہ آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوتا ہے؟ اور ریفرنس میں عامر کے لیے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا. دیکھیں, اب ریفرنس سب جوڈس ہے اس وقت, یہ آپ اس کے بالکل مندرجات سے مجھے سوال پوچھ رہے ہیں. آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اب یہ ریفرنس کے سامنے ہے, ایشو ریز کر دیا گیا ہے اور کورٹ نے اس کا نوٹس غالباً جاری کر دیا. میں تو عدالت میں اس وقت موجود نہیں تھا, لیکن کورٹ نے غالباً نوٹس جاری کر دیا. اب اس پہ کامنٹ کرنا خاص مناسب نہیں ہے. یہ جلد پتہ لگ جائے گا کہ کس چیز کا اطلاق ہوتا ہے کہ نہیں. ظاہر ہے اگر ریفرنس میں یہ ٹیک اپ کیا گیا ہے ایشو, تو اس پہ عدالت کچھ نہ کچھ آبزرویشن. جوہر صاحب یہ بتائیں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آپ بڑی قربانیاں ہیں آپ کی بھی, اور ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ وہ 32 سال سے اس ناانصافی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو پیپل پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. تو آپ سے مشورہ لیا گیا اس تاریخی ریفرنس کے حوالے سے یا نہیں؟ نہیں, مجھ سے نہیں مشورہ کیا. تو آپ نے کوشش کی کوئی اپنی ان پٹ دینے کی اس تاریخی ریفرنس کے حوالے سے؟ نہیں, کوئی جا کے خود تو اپنے طور پہ نہیں بن جاتا نا وکیل. بابر اعوان صاحب وکیل بنے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. یہ فیصلہ بھی ان کا ہی تھا کیونکہ لا منسٹر ہیں, کس کو وکالت کرنی چاہیے. تو مجھ سے نہ مشورہ کیا گیا ہے نہ جی آپ سے مشورہ کرنا چاہیے تھا انہیں کہ نہیں؟ یہ ضروری نہیں ہے. تو کلائنٹ اگر آپ کا کیس ہو تو آپ خود ہی فیصلہ کرو گے کس سے مشورہ کرنا چاہیے. آپ کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس ریفرنس سے؟ میرا اس سے میری ساری ہمدردیاں اس ریفرنس کے ساتھ ہیں, لیکن بطور وکیل میرا اس وقت کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میں نے پہلے کہا تھا کہ میرے لیے بھی فخر ہوتا اگر مجھے کہا جاتا ریپرزینٹ کرنے کے لیے. اور اگر امائکس بلایا گیا, اگر مجھے نہیں معلوم, تو یقیناً پیش ہوں گا, کیونکہ میں نے پہلے کہا ہوا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں میں ایڈورسیریل پروسیڈنگ میں پیش نہیں ہوتا. ایڈورسیریل پروسیڈنگ ہوتی ہے جس میں 2 فریق ہوتے ہیں. یہ ایڈورسیریل پروسیڈنگ نہیں ہے, فریقین کے درمیان پروسیڈنگ نہیں ہے. یہ چیز پریزیڈنٹ اوپینین رائے مانگ رہا ہے عدالت سے, کوئی دوسرا فریق اس میں نہیں ہے. لیکن امائکس کے طور پہ بھی اور نان ایڈورسیریل پروسیڈنگ میں یقیناً جہاں پارٹی سے فیس نہ پکڑی ہوئی ہو وہاں پیش ہو سکتا ہوں. وجہ بھی کیا بابر اعوان صاحب ہی تو نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے آپ سے مشورہ نہ کیا گیا؟ یہ مجھے معلوم نہیں ہے. اعتزاز صاحب کائنڈلی یہ بتائیے کہ اس ریفرنس کی سماعت سے اور ایڈوائزری جورسڈکشن میں چیف صاحب کی ایڈوائز دینے سے یہ جو 18 کروڑ لوگ ہیں ان کی زندگی میں کیا میٹیریل چینج آئے گا, نمبر 1. اور نمبر 2, عدالت کا ریکارڈ اس وقت, کیا کوئی عدالت ذوالفقار علی بھٹو کیس کو آج بھی مانتی ہے؟ اور بابر اعوان صاحب خود یہ کہہ کے گئے ہیں کہ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ کیس کیا تھا اور اس کی نیچر کیا تھی. کیا ڈفرنس آئے گا لوگوں کی زندگی میں اس سے؟ ایک ایشو ہے لوگوں کی زندگی میں, ایک ایشو ہے جس میں لوگوں کو, بہت سارے عوام کو تذبذب یقیناً ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو غلط طور پہ شہید کیا گیا. ایک تذبذب ہے, اس کا جواب مل جائے گا ون وے اور دی ادر, اور امید کرتے ہیں کہ ون وے ہی ملے گا, ناٹ دی ادر جواب ملے گا. لیکن یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا. جوہر صاحب, ڈاکٹر بابر اعوان نے جو تاریخی ریفرنس فائل کیا ہے, ڈاکٹر بابر اعوان کی پارٹی کے لیے جو خدمات ہیں ماضی میں, وہ یہ بھی کہا گیا کہ بھٹو کی پھانسی کو انہوں نے مٹھائیاں بانٹی, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو گواہ نہیں ہوں بابر اعوان صاحب کی جانب سے بھٹو شہید کی پھانسی پر مٹھائیاں بانٹنے کا.
सो मैं कुछ नहीं कहा जा सकता, ये इल्ज़ाम लगता रहता है। और बहरहाल ये फ़ैसला सदर का फरीक जो है, एक लिहाज से मुद्दई तो नहीं कहा जा सकता सदर को, क्योंकि ये मुद्दई वाला केस नहीं है, मुद्दई मुद्दा अलह वाला, पर जो रेफरिंग अथॉरिटी है, रेफरेंस जिसने भेजा है आर्टिकल 186 के तहत, वही बेहतर फैसला कर सकता है और मुनासिब, और उसी की स्वाबदीद है फैसला करने का कि कौन वकील होगा इसमें। ये थे बैरिस्टर एतजाज़ अहसन जो कह रहे थे कि प्लेंटिफ का राइट होता है कि वो किसको अपना वकील चुने। और आपने नाज़रीन देखा कि बैरिस्टर एतजाज़ अहसन से भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर अक्सर सवालात बाबर अवान के हवाले से। नाज़रीन यहाँ पे हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद भुट्टो रेफरेंस के तारीखी, सियासी और कानूनी पहलुओं पर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।